بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ نبی الامی۔ آج میں ایک نفسیاتی مرض پر بات کروں گا۔ آج جس نفسیاتی مرض پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں نارسیزم۔ نارسیزم یا نرگسیت، یہ بھی ایک ذہنی اختراعی کیفیت کا نام ہے جس میں مریض صرف اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع، یہ ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں مریض اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے حسین مرد یا حسین عورت ہے۔ اگر وہ دماغی طور پر سوچے گا تو کہے گا کہ میں دنیا کا ذہین ترین فرد ہوں۔ اسی طرح اگر طاقت کے بارے میں سوچے گا تو وہ کہے گا کہ میں دنیا کا طاقتور ترین شخص ہوں۔ عام طور پر بیرکیف اس میں حسن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کیونکہ ایک گریک نامی لڑکا بہت حسین گزرا ہے ماضی میں، اس پر بہت ساری لڑکیاں فریفتہ ہوئی، وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیتا تھا، وہ اپنے آپ کو انداتا، حسن کا انداتا سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو انتہائی خوبصورت سمجھتا تھا، گو کہ وہ خوبصورت ہو بھی، لیکن یہاں ایک دماغی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اس گریک نامی لڑکا ایک دن ندی کنارے گیا تو اس نے اپنا عکس پانی میں دیکھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب شیشہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ یہ پرانے ادوار میں سے ایک قصہ کہہ لیں، ایک بات کہہ لیں، نارسیزم کو سمجھنے کے لیے، نرگسیت کو سمجھنے کے لیے، کہ جب اس نے اپنا عکس پانی میں دیکھا تو خود پر ہی فریفتہ ہو گیا، اپنے حسن کو اپنے دماغ میں پرکھنے لگ گیا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں انتہائی خوبصورت ہوں۔ یہی سوچتے سوچتے نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، اسی سوچ میں بیٹھے بیٹھے وہ ادھر ہی فوت ہو گیا۔ تو وہاں سے نارسیزم کی ابتدا مانی جاتی ہے۔ نارسیزم میں یہ خیالی بیماری ہے جس میں مریض خیالوں، خوابوں میں اپنے حسن کی بدولت ساری دنیا کو تسخیر کرتا ہے۔ اگر وہ لڑکی ہے تو خود کو رانی مہارانی سمجھتی ہے، اگر وہ لڑکا ہے تو خود کو بادشاہ، حتیٰ کہ خدائی اوتار سمجھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ خود پسندی، خود نمائی، خود تعریفی پر بلیو کرتا ہے۔ اس کو اپنے قصیدے، اپنی تعریف پسند ہوتی ہے۔ اگر وہ عورت ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میں دنیا کی سب سے حسین ترین عورت ہوں اور دنیا کے تمام شہزادے میرے دائیں بائیں چکر کاٹ رہے ہیں، میرے دائیں بائیں پھر رہے ہیں، مجھے پرپوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص، وہ سمجھتی ہے کہ دنیا کا ہر شخص میرے حسن کا دیوانہ ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی حسین ترین لڑکی بھی میرے حسن کے سامنے اپنا حسن بالکل بھی تاب نہیں لا سکتی، وہ اپنا چہرہ چھپائے پھرے گی۔ اگر وہ مرد ہے
تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی تمام شہزادیاں، تمام رانیاں میرے اشاروں پر ناچ سکتی ہیں، میرے اشاروں پر جان دے سکتی ہیں، میرے اشاروں پر حاضر ہو سکتی ہیں، میرے اشاروں پر، میرے قدموں پر ڈھیر ہو سکتی ہیں۔ ایسا مریض ہوتا ہے، اس کو صرف اپنی ضرورتوں، اپنے معاملات پر توجہ ہی رہتی ہے۔ یہ دوسروں کے جذبات، دوسروں کے معاملات میں بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، بلکہ ان کے معاملات کو ٹھیس پہنچانا چاہتا ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ صرف اپنی انا پرستی، یعنی یہ متکبرانہ ذہنیت دماغی طور پر ہو جاتی ہے، یہ تکبر سے بھرا ہوا۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور فرد آ جائے تو یہ اس سے جیلسی کرتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے۔ اس میں میں، میرا، میرے، یہ الفاظ بہت زیادہ ہوتا ہے، استعمال کرتا ہے، جیسے کہ میرا بھائی MNA ہے، میرا بھائی کمشنر ہے، میرے والد بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میری سسٹر وزیر ہے، میری سسٹر گائنوکالوجسٹ ہے، میرے چاچو کرنل ہیں، میرے ماموں جنرل ہیں۔ یعنی میں، میرے سے یہ باہر نہیں نکلتا اور خود یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انتہائی ناکام ترین اشخاص میں اس کا نام درج ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی شخص کسی سے یہ سن لیتا ہے کہ فلاں بھی آپ جیسا سمجھدار ہے یا وہ آپ جیسا حسین ہے، تو یہ اس سے جیلسی شروع کر دے گا، حسد شروع کر دے گا، اس کا دشمن بن جائے گا۔ یہی نرگسیت ہے، خود پرستی، یعنی یہ کہہ لیں کہ خود پرستی اس میں ہوتی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی ہر وقت تعریفیں کریں۔ اس تمام سچویشن کو نرگسیت یا نارسزم کہا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں آپ ایسے اشخاص کا بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں یا ایسے اشخاص کی بڑے اچھے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے اشخاص اپنے گھروں میں مل جل کر رہنا پسند نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے گھروں میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر بھی اس سے بھی اعلیٰ بننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ہاتھ بعد میں بڑھاؤں، پانی کا گلاس پہلے میرے ہاتھ میں آ جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ابھی ہونٹ ہی نہ ہلاؤں تو میری بات کو سمجھ کر وہ میرا کام مکمل ہو جائے۔ یہ نارسزم ہے۔ حسن سے لے کر دماغ کی کیفیات جو علم و ادب پر بھی جاتی ہے، طاقت شعور پر جاتی ہے۔ جیسے وہ سمجھتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اگر وہ یہی نرگسیت آپ کو یہ مختلف خانقاہی نظام میں بھی آپ کو ملے گی، ادھر وہ کہیں گے کہ میں ولی اللہ ہوں، میں سب سے بڑا ولی اللہ ہوں، میں سب سے بڑا پیر ہوں، میں مرشد ہوں۔ یعنی ہر طرف یہ کسی بھی جگہ پر اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی فرض کر لیں کہ بندہ کلرک ہی ہے، لیکن وہ کلیریکل میں بھی ایسا سمجھتا ہے کہ میں تو سب سے اعلیٰ ہوں، یہ جو جتنے بڑے بڑے افسر ہیں یہ میرے محتاج ہیں۔ تو اس پر ہومیوپیتھی میں آپ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہومیوپیتھی میں اس کی بڑی اچھی ادویات ہیں، جیسے کہ پلاٹینم ہے، لیکسس ہے، ٹیرنٹولا، سٹافی، کینابس انڈیکا، کینابس ٹیوا،
کچھ تھوڑی سی چیدہ چیدہ جو علامات آپ کو ریپرٹری میں ملیں گی، جیسے کہ ایک فیمیل ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو ملکہ ہوں، رانی ہوں، تو اس کی کینابس انڈیکا بڑی اچھی دوائی ہے۔ بغض کر رکھنے والے، حسد کرنے والوں کی دوائی اناکارڈیم ہوتی ہے۔ جلن، حسد، جلن، جیلسی پہ آپ لیکسس، ہائیوسیمس، ایپس اور اسٹافیسیگیریا کو یاد رکھیں گے۔ دوسروں کو حقیر جاننے والے، کیونکہ یہ نرگسیت میں ہوتا ہے کہ دوسرے سب حقیر ہی ہوتے ہیں اس کے نظر میں، تو ان کے لیے بڑی اچھی ادویات ہیں اناکارڈیم، کیمومیلا، کالو سنتھ، نیٹرومیور، نکسوامیکا، بیلاڈونا بھی آتی ہے اس میں، اور کچھ اس میں شکی ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ، ان کے لیے اناکارڈیم، سمیسیفیوگا، نکسوامیکا، ہائیوسیمس، لیگ کینم بڑی اچھی ادویات ہیں۔ ایک اس میں بات شاید بھول گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہوتے ہیں عام طور پر، اگر یہ اپنے جھوٹ پہ پکڑے جائیں تو ان کی بہت ساری دلیلیں نکالیں گے، نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا، نہیں میں ایسے نہیں چاہتا تھا، میں ایسے نہیں کہنا چاہتا تھا، یعنی یو ٹرن بہت زیادہ لے لیں گے، یہ اپنی بات سے مکر جانے والے ہوتے ہیں، قسمیں کھانے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اناکارڈیم، ایسڈ نائٹریکم، لیگ کینم، اسٹافی، ٹیوبرکلونیم، یہ قسمیں وغیرہ کھاتے ہیں جھوٹ، یعنی اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں، سچی قسمیں یہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے نارسزم پر۔ والسلام۔